یہ ہم کا انیشیٹو نہیں ہے، یہ ہمارا انیشیٹو ہے، یہ پورے ملک کا انیشیٹو ہے، اور اس کی جو ایکچوئل آرٹیکولیشن ہے آف آبجیکٹیوز وہ ہمارے سی ای او درید بڑے اچھی طرح کرتے ہیں. دیکھیے، پہلا تو ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم لوگوں کا جو بیہیویئر ہے اس کو چینج کریں، اس کو بدلیں. جو ان کا ایک پرسیپشن ہے کہ دے کین گیٹ اوے ود ڈرائیونگ وداؤٹ لائسنس، اس کو تھوڑا سا ہم اس کو چینج کریں تاکہ ان میں احساس پیدا ہو ذمہ داری کا، ان میں احساس پیدا ہو قانون کو پورا کرنے کا. دوسرا جو ایک ایلیمنٹ ہے قانون کی رسپیکٹ کا، آئی تھنک وہ ایک بہت ضروری ایلیمنٹ ہے. اگر آپ اس کو دیکھیں کہ پولیس کی رسپیکٹ اور قانون کی رسپیکٹ ہمارے لیے کتنی امپورٹنٹ ہے، اور یہ ساری چیزیں ایونچولی ہمارے پاکستان کو بینیفٹ کرتی ہیں. تو میری جو باقی میڈیا آرگنائزیشنز ہیں ان سے بھی رسپیکٹ ہے کہ یہ، جیسے میں کہہ رہا ہوں، یہ ہم نیٹ ورک کی کیمپین نہیں ہے، یہ ہماری کیمپین ہے. ہمارے ساتھ آئیں، اس کو کام کو آگے بڑھائیں. ہم وی ولنگ ٹو ڈو آل دا کوآپریشن ود یو. ساری جتنی ہم نے پروڈکشنز ہے فلم کی وغیرہ وہ سب ہوئی بھی ہے، آپ لوگوں کو صرف چلانا ہے، تو ہمارے ساتھ مل کے اس پہ کام کیجیے. شکریہ بہت بہت ایمن صاحب، تھینک یو ویری مچ. دیکھیں، ہم نے ڈائلاگ کے دروازے بند نہیں کیے ہیں. پولیس کا مقصد کسی کو تکلیف نہیں دینا، اس کے روزگار کو نہیں چھیننا ہے. ہمارا مقصد ہے کہ پبلک سیفٹی از دا ٹاپ آف دا پرائرٹی، اور یہ کسی بھی ٹرانسپورٹ ایسوسیشن کو بھی انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے کہ پبلک سیفٹی بہت ضروری ہے. ہم چاہیں گے کہ ان کو اوپن ڈور پالیسی رکھیں، ان سے مذاکرات کریں، اور جتنا مطلب ان کو ڈرائیونگ لائسنس کے ریفرنس سے فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں وہ کریں. کوئی اور بھی ٹریفک کے ریفرنس سے ان کو فیسیلیٹیشن چاہیے تو وہ کریں. لیکن ہم نہیں چاہیں گے کہ کوئی ایسا عمل ہو جس کی وجہ سے پبلک سیفٹی ایٹ اسٹیک ہو. مجھے یقین ہے کہ یہاں پہ جتنی بھی ایسوسیشن ہے وہ ہمیشہ کوآپریٹ کرتی ہیں. ہم ان سے بیٹھیں گے، کوئی نہ کوئی ورکیبل سالوشن نکالیں گے. ہیلو سر، رواں سال جنوری سے لے کے اب سے کچھ دیر پہلے تک مختلف ٹریفک حادثات میں 762 بلکہ 763 لوگ جاں بحق ہو چکے ہیں. 7,975 جو ہے زخمی ہیں. اس میں بچے، بوڑھے، خواتین، جوان سب شامل ہیں. موٹر سائیکل سوار اس میں زیادہ ہیں. کراچی میں جو ٹریفک چالان پر جس طرح زور دیا جاتا ہے، آپ چاہے لائسنس بنوا لیں، چاہے جتنے چالان کرنے کر لیں، یہ حادثات تب تک نہیں رک سکتے جب تک ٹریفک قوانین پر پابندی نہیں کروائی جاتی. نہ کراچی میں کوئی لین کی پابندی کرتا ہے، لین وائلیشن ہے، ٹریفک سگنل توڑے جاتے ہیں. بڑی گاڑی، آپ کسی بھی بڑی گاڑی کو نہ روکا جاتا ہے، نہ اس کو روکنے کی کوئی ہمت کرتا ہے. کل ہم نے ٹریفک پولیس سے بات کی تو ایک اہلکار کا کہنا تھا کہ جب ہم کسی ڈمپر کو یا اس کو روکتے ہیں وہ ہمارے کو اوپر سے فون کراتا ہے کہ ہمارے پاس آ رہا ہے، اس کو چھوڑو. تو جب تک قوانین پر پابندی آپ نہیں کرائیں گے، یہ حادثات رک نہیں سکتے. آپ کیسے لین کی وائلیشن، ٹریفک سگنل کی وائلیشن اور ان تمام وائلیشن کو روکیں گے جو ان حادثات کا سبب بنتے ہیں؟ دیکھیں، اس میں سب سے جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ ٹریفک پولیس کو خاص طور پہ، اور جو آپ لوگ میڈیا کے دوست ہیں، مطلب اس چیز کو اگر ہماری آپ مدد کریں، کیونکہ ہمارے پاس جو کانسیپٹ ہے اکثر مطلب یہ تاثر جاتا ہے کہ جو قصور ہے وہ بڑی گاڑی کا ہے. مطلب یہ ضروری نہیں ہے کہ ایکسیڈنٹ ہو اور وہ بڑی گاڑی کا ہی قصور ہو. مطلب اس میں میں ٹریفک پولیس کے ڈی آئی جی کو کہوں گا کہ وہ اپنے ان تمام آفیسرس کو اور ایڈیشنل آئی جی کراچی کو کہوں گا اور پورے سندھ کے جو رینج ڈی آئی جیز کو ان کو میں کہوں گا کہ جب کوئی ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو ایکسیڈنٹ کو پراپرلی وہ ایگزامن کریں کہ آیا یہ قصور کس کا تھا. مطلب جب رائٹ آف وے ڈیسائیڈڈ ہے، ایک ڈرائیونگ لائسنس جس نے لیا ہے اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ کس کا رائٹ آف وے ہے، کس نے قصور کیا ہے. اگر چھوٹی گاڑی والے نے قصور کیا ہے تو ضروری نہیں کہ ہم بڑی گاڑی کو پنش کریں. آپ صحیح کہتے ہیں کہ امپلیمنٹیشن کا بہت بڑا پرابلم ہے، لیکن یہ جو آپ لوگوں کو بلایا ہے، ہم نے آپ کو تکلیف دی ہے، ہم ٹی وی کی مہربانی اس نے یہ کیا ہے، یہ صرف اویئرنیس پبلک کی نہیں ہے. ہم خود بھی چاہیں گے کہ ہم اپنے آپ کو اکاؤنٹیبل کریں. آپ کل کوئی ہوگا، آپ خبر چلائیں گے، آپ بتائیں گے کہ بھئی ابھی اس طرح کا آئی جی نے پالیسی دی اور
ابھی یہ ہو رہا ہے, مجھے اس چیز کا آئیڈیا ہے. تو ظاہر ہے کہ اس سے کیا ہوگا کہ جو ہمارے اینڈ پہ بھی ڈیفالٹر ہوگا, ہمارے اینڈ پہ بھی جو اس طرح کی امپلیمنٹیشن نہیں کر رہا ہوگا, وہ بھی اکاؤنٹیبل ہوگا. تو ہم یہ مل کے کام کریں گے تو انشاءاللہ ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم اس میں بہتری کیسے لائیں. تو یہ کلیکٹیو ایفرٹ ہے, اس سے بہتری آئے گی. میرا سوال مہم کے حوالے سے ہے کہ جو ڈی آئی جی ٹریفک نے نوٹیفائی کیا وہ ابھی چالان کر رہے ہیں. سیکنڈلی ہم نے یہ انٹرونشن ڈالی کہ جب چالاننگ آفیسر ہوگا تو اس کے پاس باڈی وارن کیمرہ بھی ہوگا, اور اس کے ذریعے سے وہ مطلب جو بھی چالان کرے گا, اگر کوئی شکایت آئی تو پہلا ہمارا سوال یہ ہوتا ہے ان آفیسر سے کہ بھئی اپنی وہ ویڈیو دکھاؤ, کیونکہ اس کو یہ ذمہ داری اس آفیسر کو دی گئی ہے کہ وہ اس کی پوری جو ریکارڈنگ ہے وہ شو کرے. اگر نہیں کرتا تو وہیں پہ ہم سمجھتے ہیں کہ اس کی غلطی ہے. تو اس میں ہماری طرف سے پوری کوشش ہے کہ ہم اپنی طرف سے بھرپور ایفرٹ کریں. ابھی جس طرح میں نے پہلے آپ کو کہا کہ پولیس آفیسر کو اس ڈرائیور کو روکنا چاہیے جس نے غلطی کی ہے, بجائے یہ کہ جنرل ایک چیکنگ کرنا شروع کر دے. وہ ٹریفک پولیس کا کام نہیں ہے. اگر ٹریفک کی کوئی وائلیشن نظر آتی ہے تو وہ پھر ٹریفک آفیسر اس کو روکے گا, اور اس کا پہلا سوال یہ ہونا چاہیے کہ وہ ڈرائیونگ لائسنس کے بارے میں پوچھے. آپ کا سوال پلیز آخر میں لاسٹ کوشچن. تھینک یو.